ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام نے ہر مصیبت کے موقع پر اعوذ باللہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت کی پناہ میں آئے ہیں۔ جب تمام انبیاء کرام اور اولیاء کرام نے اللہ رب العزت کی پناہ گاہ میں جگہ مانگی ہے، تو ہم عاجز کمزور گناہ گار انسانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ہر روز کثرت سے ورد کریں، تاکہ ہم اللہ رب العزت کی عظیم ترین پناہ گاہ میں آ جائیں۔ آج کا انسان پریشان کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو بھول گیا۔ انسان اللہ رب العزت کا خلیفہ ہے۔ آدم علیہ السلام اپنی جگہ پر، اپنی شخصیت میں، اپنی انفرادیت میں قائم دائم ہونے کے باوجود ہر انسان کے اندر آدم جاری و ساری ہیں۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا بخشش اور رحم کی دعا مانگ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اسی دعا کی مدد سے اللہ رب العزت سے بخشش، رحم اور پناہ کی درخواست کی تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر روز اللہ رب العزت سے بخشش، رحم اور پناہ کی درخواست کرتے رہیں۔ اور یہ پناہ گاہ اللہ رب العزت کی وہ پناہ گاہ ہے جو 70 ماؤں سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب میں آیا، بہت ہی غصے میں تھا، منہ سے جاگ نکل رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے غصہ دور ہوتا ہے۔ غصہ ہزار گناہوں، ہزار لڑائیوں کی جڑ ہے۔ دستان التفاسیر میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، اللہ رب العزت شخص پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو کہ اس کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں اعوذ باللہ کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص حضور قلب کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتے ہیں، شیطان ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعوذ باللہ کو مختلف عبارتوں کے ساتھ، بہت سے فائدوں کے ساتھ دعاؤں میں ورد فرمایا ہے۔ چنانچہ مشکات شریف میں اعوذ باللہ پڑھنے کا ایک باب باندھا گیا ہے۔ چنانچہ جو شخص صبح و شام یہ آیت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی۔ اس آیت کے پڑھنے سے انسان زہریلی چیزوں، بری چیزوں